بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اور آج جمعے کا دن ہے. جمعے کے دن آپ نے خصوصی طور پہ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہوتا ہے. اور جمعے کے دن ہماری بھی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا سیکنڈ آر ہو تو اس میں ہم دین سے مماثلت رکھتے ہوئے جو سبجیکٹس ہیں ان کو آپ کے سامنے لے کر آئیں. آج ہم کچھ وظائف پہ بات کریں گے سیکنڈ آر میں، اور اس کے علاوہ میری اپنی خواہش ہے کہ ہم سورہ کہف کے حوالے سے بھی یہ جانیں، کیونکہ جمعے کے دن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کی آخر کی 10 آیات بھی آپ ریسائٹ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فتنے سے، اور خصوصی طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں تو دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے. لیکن ظاہر ہے مفتیان جب آتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے ایلیبریٹ کر سکتے ہیں، تو ان سے بھی یہ پوچھ لیں گے. آپ کا کوئی سوال ہو آپ سیکنڈ آر میں کر سکتے ہیں. فرسٹ آر میں بھی آپ کو منی میکنگ کے حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو، جب گھر پہ آپ بیٹھے ہیں اور گھر پہ بیٹھے بیٹھے آج کل لوگ بلینئر ہو رہے ہیں، ملینئر ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیوں ہمیں انفارمیشن دیر میں آتی ہے، تو ہم نے سوچا کہ آج اس فورم سے آپ کو بتائیں گے کہ آپ بھی گھر بیٹھے ہوئے یا گھر بیٹھی ہوئی کیسے اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتی ہیں اس مہنگائی کے دور میں. لیکن شروعات ہم کریں گے آج کوئٹہ سے. بڑی انسپریشنل اکثر سٹوریز آتی ہیں، اور آج بھی ہم اپنے پروگرام میں آپ کو شروع میں کوئٹہ لے کر جا رہے ہیں، جہاں ایک باہمت پروفیشنل کی سٹوری ہے. اور نہ صرف وہ اس پروفیشنل کی سٹوری ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کی سٹوری ہے، اس کے تمام سپورٹرز کی سٹوری ہے، اس کے بھائیوں کی سٹوری ہے جنہوں نے اسے آج جو کچھ بھی ہیں وہ ان سب کی سپورٹ، اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ ایک خوشخبری رکھی اس کی زندگی میں. سو آپ دیکھیے کہ کس طرح اگر ایک پازیٹیو سپورٹ سسٹم ہوتا ہے تو ایک لڑکی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اس پیکج میں ملاحظہ فرمائیے. دیٹس فرام کوئٹہ. لیکن یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے. یہ ہیں ڈاکٹر مہوش شریف، جن کو پاکستان کی پہلی ڈیف ڈاکٹر ہونے کا اعزاز حاصل ہے. 4 سال کی عمر میں بخار کے دوران سننے کی صلاحیت کھونے کے بعد مہوش نے ہمت نہیں ہاری اور سماج سے محروم افراد کے خصوصی آلے کی مدد سے تعلیم جاری رکھی. ڈاکٹر مہوش کو اسکول کے دنوں میں ساتھی طلبہ اور اساتذہ کے تلخ رویے کا بھی سامنا کرنا پڑا. مہوش کئی بار زندگی سے مایوس ہوئی، لیکن گھر والوں کے ساتھ نے انہیں آگے بڑھنے میں مدد کی. میڈیکل کے فیلڈ میں تو میں ایسے ہو گئی تھی کہ میں سوشل اینزائٹی کی شکار ہوئی. میں نے تو یہ کیا ارادہ کیا تھا، بس میں سب کو چھوڑ دوں گی، مجھ سے نہیں ہوا جاتا ہے. بالکل میں باہر نکلنے سے رہ گئی تھی. میں نے اپنا آپ کو گھر میں بند کیا ہوا تھا. میرے والدین نے، میرے بھائیوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. انہوں نے مجھے سمجھایا کہ یہ زندگی اس طرح نہیں لڑنی، آپ کو اپنے اوپر پراؤڈ ہونا ہے، آپ کے ساتھ ایک مسئلہ اپنے دنیا کو دکھانا ہے. اور انہیں کی بدولت سے میں آج الحمدللہ یہاں پہ پہنچی ہوں. MBBS کے آخری سال میں مہوش کو وائوا کے دوران ان کے انسٹرکٹر نے کان میں موجود آلے کی بنا پر فیل کر دیا، لیکن مہوش نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور اب گزشتہ 1 سال سے فاطمہ جناح اسپتال میں بطور لیڈی ہیلتھ افسر خدمات انجام دے رہی ہیں. میری سرجری تھی، فائنل ایئر کا وائوا چل رہا تھا، تو اسی دوران جب یہ لیٹر میرے پروفیسر کے پاس گیا تھا، انہوں نے یہ لیٹر دیکھا، تب مجھے کہتے ہیں کس کا؟ میں نے کہا میرا لیٹر ہے. تو مجھے کہتے ہیں اپنا نام بتایا، انٹروڈکشن مجھے پوچھا، پھر سرجری کا وائوا پوچھا. میں نے سارے بتا دیے اور مجھے انہوں نے اٹھا کے فیل کر دیا کہ جو نے لیٹر پہ کہ آپ نے ہینڈ فری لگائے ہیں، آپ کو کوئی ہیئرنگ کا ایشو نہیں. مہوش اور ان کے اہل خانہ نے تانے اور طنز برداشت کیے، لیکن بہتر مستقبل کے لیے کوششیں جاری رکھیں. اسکول میں جب میں جاتی تھی تو میرے اساتذہ کو مجھے مسئلہ ہوتا تھا، وہ میرے والدین کو بار بار بلاتی تھی، میری والدہ کو کہ آپ کی بچی سن نہیں رہی، اور اس کو جو ہے نا فرنٹ سیٹ پہ بٹھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی رسپانس نہیں دے رہی ہوتی، حالانکہ کہ میں اسے ڈبل محنت کری ہوتی تھی. اور اس کے بعد جو ہے نا بچے مجھے بار بار تنگ کرتے تھے، کہتے تھے اس کے کانوں میں کیا ہے. میں ایک نارمل بچوں کی طرح مطلب گیم میں حصہ نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ میں بھاگ دوڑ نہیں کر سکتی کہ میری ہیئرنگ ایڈ کہیں گر نہ جائے. ڈاکٹر مہوش شریف کی ڈاکٹر بننے کی کہانی جرات اور حوصلے کی کہانی ہے، جس میں ان کا اپنا کردار تو شامل ہے ہی، مگر ان کے والدین، بالخصوص ایک روایتی گھرانے کی بلوچ والدہ اور بھائیوں کا کردار بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مہوش کہتی ہیں کہ دکھی انسان کی خدمت کر رہی ہوں اور یہی میری زندگی کا مشن ہے. کیمرہ مین خلیل اللہ کے ساتھ محمد فیضان خان، GTV نیوز، کوئٹہ. جی، تو یہ آپ نے ڈاکٹر مہوش کی کہانی دیکھی، اور یہ کہانی صرف تھوڑی دیر کے لیے یہ پیکج ہوتا ہے، اور آپ
حقائق پر مبنی جو سٹوری ہے وہ دیکھ پاتے ہیں, سن پاتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے پوری ایک ڈرل ہوتی ہے, آپ کی پوری زندگی جو اس کی شب و روز ہیں, کس طرح وقت گزرا, کیا کیا آپ نے دیکھا, کتنے مسائل سے آپ گزرے, اینڈ فائنلی آپ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاتے ہیں. ایک دوسرا پیکج بھی ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے کریکولم میں, ایجوکیشنل کریکولم میں میوزک کو انکلکیٹ کیا گیا ہے, اور اس کے بعد لوگوں کی رائے کیا ہے اس پورے سسٹم کو جنہوں نے پریکٹیکلائز کرنے کی کوشش کی ہے, ان کی رائے کیا ہے, اس سب کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس پیکج میں. سندھ کے سرکاری اسکولوں میں اب ہوگا موسیقی کا راج. سائیں سرکار نے تمام اسکولوں میں موسیقی کلاسز لینے کا فیصلہ کر لیا. موسیقی کلاسز کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے 1500 میوزک ٹیچر بھرتی کیے جائیں گے. وزیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ کا کہنا ہے بچوں کی آئندہ موجودہ تخلیقی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے تمام اسکولوں میں آرٹ اور میوزک ٹیچرز تعینات کیے جائیں گے. ہمارے جو اسکولس میں جو بچوں کی کوگنیٹو ایبلٹی ہے وہ آرٹ اور میوزک کے بغیر ڈیولپ نہیں ہو سکتی. ایک میوزک ٹیچر اور ایک جو ہے ان کو آرٹ ٹیچر دیا جائے گا. سی ایم ایس اسکول کے پرنسپل اور اساتذہ نے سندھ حکومت کے اس اقدام کو خوب سراہا. ہمارے ہاں کی جو فوک میوزک ہے یا کلاسیکل ہے وہ کچھ بھلا ہے, تو اگر اس طرف لے کے آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے نوجوان وہاں سے ہٹ کر اپنی پرانی جو موسیقی ہے اس کی طرف آ جائیں. اساتذہ اور پرنسپل کا موقف اپنی جگہ, لیکن والدین سندھ حکومت کی اس اقدام سے خوش نہیں. بالکل غلط ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. موسیقی جو ہے وہ ایک ٹیمپرری جو ہے سکون دیتا ہے. ہر بری چیز میں ٹیمپرری سکون ہوتا ہے, لیکن موسیقی جو ہے برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے. نہیں, صحیح نہیں ہے. تعلیم کی جگہ پہ گانے بجانے کا کیا کام؟ تعلیم تو تعلیم ہوتی ہے. میوزک ٹیچر کی تنخواہوں کی سمری بھی محکمہ خزانہ کو ارسال کر دی گئی ہے. محکمہ تعلیم سندھ کا نیا فیصلہ, اب پاکستان میں بھی اسکولوں میں بچوں کے لیے موسیقی کی کلاسز کا آغاز کیا جائے گا. کیمرہ مین سلمان کے ساتھ عروج رضوی, جی ٹی وی نیوز, کراچی. ہمارے یہاں بڑا عجیب سا ایک رویہ ہے کہ ہم فوراً حتمی نتائج دے دیتے ہیں کہ جی ایسا ہو جانا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیا کام ہے. لیکن پوری دنیا میں جہاں سافٹ سکل سکھائے جاتے ہیں, جہاں آپ کے کریکولم میں کوئی آرٹ ہوتا ہے جس کی, کیونکہ انہوں نے میوزک اینڈ آرٹ کی بات کی ہے, وہاں لوگوں کا مزاج مختلف ہوتا ہے. وہاں ان میں اتنا انتشار یا اگریشن جو ہماری سوسائٹی میں وہ نہیں ہوتا. ابھی بھی آپ یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے میں اگریشن زیادہ ہے اور آپ اس کو کسی اور ایکٹیویٹی میں بھی ڈال دیتے ہیں, اس کی وہ انرجی پازیٹیولی نکل جائے گی اور اس کا ایگریشن کم ہوتا جائے گا. یہ باقاعدہ ریسرچ ہے, باقاعدہ کام ہے, لیکن اب اسے کس طرح سے ہمارے سسٹم میں ڈالا جا رہا ہے اور کس طرح سے اس کے نتائج آئیں گے وہ ایک بحث طلب بات ہو سکتی ہے. اور میں اس کو بالکل کسی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہوں, لیکن اوور آل اگر کوئی چیز کی جاتی ہے, اور آرٹ سے مجھے لگتا ہے کہ بہت فرق پڑ سکتا ہے, تو اگر آرٹ کو ہمارے سسٹم میں انکلکیٹ کیا جا رہا ہے, گورنمنٹ اسکولز میں آرٹ اینڈ میوزک, چلے میوزک میں بھی آپ دیکھیے ملی نغمے کون گائے گا, پھر 14 اگست 6 سپٹمبر ملی نغمے کون گائے گا, جو ہم شعر و شاعری کی بات کرتے ہیں یا کہیں کہیں ہمیں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ ہم کیسے کر پائیں گے. ود دیٹ ایک بریک آ گیا. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ ملینئر یا بلینئر یا آپ اچھے پیسے کیسے کما سکتے ہیں.